معاف کیجیے گا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اگر پہلے سے ہی وقت کی پابندی کے ساتھ ساری چیزیں ہوں تو یہ خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن جو ہماری ایجوکیشن اور تعلیم ہوئی تو میں عرض کرتا چلوں تاکہ استاد کی بھی وہ ہو سکے. جب ہم لکھنؤ یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے تو ایک بچہ کلاس میں سویا، تو کلاس ٹیچر نے اس کو ڈسٹرب ہی نہیں کیا. جب لیکچر ختم ہو گئے تو ڈانٹا. تو ہماری عادت تھی سوال کرنے کی، چل بل بہت آدمی تھے ہم، تو ہم نے کہا سر آپ نے بیچ میں کیوں نہیں ٹوکا؟ کہنے لگے تھے کہ میری کلاس میں 170 بچے ہیں، ایک سو رہا تھا، میں اگر اس سوتے ہوئے کو ٹوکتا نا تو سب کا ذہن ادھر جاتا. ایک سلوات پڑھ دیے مل کے محمد وآل محمد. باتیں روز اہم ہیں اور یہی باتیں نکل کے آئیں گی فضائل اہل بیت علیہم السلام سے. اور یہ جو آج کا پیغام آپ کی خدمت تک جائے گا انشاءاللہ یہ ہم سب کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ہوگا، بیماروں کی شفا یابی کے لیے ہوگا، بے اولاد کی اولادی کے لیے ہوگا. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ دعا ہر وقت مانگتے رہنی چاہیے، ہر وقت دعا مانگتے رہنی چاہیے، خصوصاً اس وقت کہ جب ہمیں فضائل اہل بیت یا بارش یا والدین کا چہرہ یا کوئی نیک خیال آ جائے. کیونکہ نیک خیال جب ہی آتا ہے جب پروردگار ہم پر رحم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. جب کوئی بھی اچھا خیال آپ کے ذہن میں آنے لگے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے. تو اس کا مطلب فرش اعضاء سے بڑا نیک خیالات کہاں پر ہمارے ذہن میں آئیں گے، کیونکہ یہاں سے تو شیطان بھی دور ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے کچھ باتیں عکس کرنی ہے آج، سوال یہ ہے کہ ہم فرش اعضاء پر کیوں آتے ہیں؟ یہ جواب آپ کو دینا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بچے سے پوچھوں کہ جو ڈاکٹر کے یہاں لے کے جا رہا ہوں کہ بیٹا ڈاکٹر کے یہاں جا رہا ہے بچہ، تو اس کا حق ہے مجھ سے پوچھے پاپا کیوں لے کے جا رہے ہو ڈاکٹر کے یہاں؟ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں کہ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں؟ اسکول کیوں جاتے ہو؟ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ مارکیٹ کیوں جاتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ ہم سیر و تفریح پہ بھی نکلتے ہیں. شریعت نے حکم دیا ہے سیر و تفریح پہ نکلو، سیرو فی الارض، قرآن کہتا ہے گھومو پھرو، تاکہ جب تک گھومو گے پھرو گے نہیں پتہ کیا چلے گا آپ کو کہ دنیا کے حالات کیا ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے چاہنے والا پستی کی زندگی گزارے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ ہمارا چاہنے والا سب سے اوپر زندگی گزارے، کسی بھی میدان میں ہو، کبھی کسی کو محتاج نہ ہو. اہل بیت علیہ السلام نے یہ چاہا ہے. اب ہم فرش اعضاء پہ کیوں آتے ہیں؟ یہ بات اگر ہم کلیئر کریں تھوڑی دیر کے لیے، جواب نہیں دے رہا ہوں میں، صرف ایک سوال ہے. اور میں اپنی 12 مجلسوں میں برابر آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ وہ بات مجھ سے آپ سوال کریں کہ ہمارے قبلہ سمجھ میں نہیں آ پا رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہم حجت کل نہیں ہیں، ہم عقل کل نہیں ہیں. عقل کل تو اہل بیت علیہ السلام ہے. کیونکہ کل جہاں ہم نے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین ان دونوں کی تاریخ میں بچپنا دونوں کا ایک ہے. امامت آنے کے بعد ذمہ داری الگ الگ ہے، مطلب امامت آنے کے بعد کے حالات الگ ہوں گے. لیکن جہاں امام حسن علیہ السلام جو چیز مانگتے نظر آتے ہیں وہ امام حسین بھی مانگتے نظر آتے ہیں. تو بچوں کے حوالے سے بھی آئے گی. ہم فرش اعضاء پہ کیوں آئیں؟ اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ایک سوال، جب یہ ابھی ماہ اذا ختم ہوگا تو ایک بات ہمارا بچہ، ہمارا بزرگ، ہمارا جوان سب کہتا ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر پائے، دل میں کسک رہ گئی. دیکھیے یہ وہ جملے جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں، مگر ان جملوں پہ بھی ہم غور کریں. الوداع یا حسین، آپ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. بھئی سوال یہ ہے کہ کسک وہاں رہتی ہے جہاں کچھ ہو، تشنگی رہ گئی. تشنگی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بجھا، کچھ رہ گیا. تو ہمارا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کتنی پیاس بجھی، کتنا ہمیں کیا ملا. فرش اعضاء پر ہم اگر ثواب، دیکھیں اب آپ کہیں گے ثواب تو بے شک ہے، ثواب تو امیر المومنین کے نام کو تینوں صورتوں میں علی علی کہو گے جب بھی ثواب، چہرے علی کو دیکھو گے جب بھی ثواب، ذکر علی کرو گے تب بھی ثواب. تو ثواب کی حد تک تو نہیں رکنا ہے نا ہمیں تو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد لبیک کے نعرے لگائے ہم نے فرش اعضاء پر آنے کے بعد. تو فرش اعضاء پر آنے کا جب تک ہم مقصد واضح نہیں کریں گے بات آگے نہیں ہو پائے گی. جب تک مارکیٹ میں ہم جانے کا، اسکول میں جانے کا مقصد واضح ہوتا ہے جبھی تو کامیابی ملتی ہے. میں ایک ذہن میں سوچ کے گیا ہوں مجھے مارکیٹ سے سامان لانا ہے، منٹ میں جاؤں گا منٹ میں آ جاؤں گا، لیکن میں یہ سوچ کے ہی نہیں گیا کیا لانا ہے. یہ ہمارے ذہن ہی میں نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ فائنل کرنا ہے نا. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کا ہے. اب ہم نے تھوڑی تھوڑی چیز عرض کی، آئیے اب عرض کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے، امام حسین کی زندگی میں کون سا وہ واقعے سارے وہ ہیں جو ہمارے دل کو چھوتے ہیں، واقعے سارے وہ جو ہمارے لیے حجت ہیں. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے واقعے قرآن کی آیتوں سے کم نہیں ہیں. میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ جائے. قرآن کے لیے کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ قرآن پڑھنے کا حکم ہے.
اہل بیت قرآن ناطق ہیں، قرآن جو کتاب کی صورت میں یہ قرآن صامت ہے، ہمارے اہل بیت قرآن ناطق ہیں. یہ بات کنفرم ہے، اس پہ ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں اہل بیت قرآن ناطق ہے، اس میں شک بھی نہیں ہے، روایتیں ہیں، حدیث میں ملتا ہے اہل بیت قرآن ناطق ہیں. تو اس قرآن کو جو قرآن اہل بیت کو قرآن ناطق کہہ کے قرآن سے نسبت دے رہے ہیں ہم، تو قرآن صامت کے لیے خود قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ نہیں، تھوڑا سا رکیں گے. خود قرآن مجید کے لیے قرآن مجید میں کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھنے کا ہے یا غور و فکر کا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کرو، اور جب قرآن میں غور و فکر کرو گے تو اس کے اندر ہر خشک و تر کا علم ملے گا، اور ہر خشک و تر کا علم اس طریقے سے ملے گا کہ اگر تم علم لینا چاہو گے تو تمہیں دنیاوی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. اسی لیے فلسفر اور افلاطون اور ارسطو تک نے کہا کہ کامیاب قومیں وہ ہیں، جملہ سنیے گا، کامیاب قومیں وہ ہیں جو ماضی سے سبق لیں، مستقبل کو روشن کریں. قرآن مجید کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سب ماضی کا ذکر ہے، زیادہ تر واقعات سب نبیوں کے ہیں. آنے والوں کے واقعات نہیں سنا ہے قرآن مجید میں کہ آنے والے نبی ہوں گے، امام ہی ہوں گے، نہیں. امام کے دیکھیے سوال ہو سکتا ہے نا کہ تو اب ہم وہیں چل رہے ہیں امام حسین کی طرف کہ نبیوں کے نام بتائے، نبی بتائے، تو پروردگار کو قرآن مجید میں اماموں کے نام بھی رکھ دینے چاہیے تھے. اماموں کے نام ہو جاتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. تو علماء ربانی نے، علماء تاریخ نے، علماء تفسیر نے، علماء عرفان نے اس چیز کو لکھا کہ اگر نام رکھ دیے جاتے تو ہر آدمی نام رکھتا چلا جاتا. پروردگار نے نام نہ رکھتے ہوئے 313 آیتوں میں صفتیں بیان کر دی ہیں. اب نام کے پیچھے نہ پڑنا، صفتیں لے کے آنا، صفتیں ملتی جائیں گی، انقلاب آتا چلا جائے گا. یہی ہے نا مسئلہ. یہ اس کا مطلب یہ کہ خالی نام کافی نہیں ہے، ان صفتوں کو تلاش کرو جو اہل بیت میں تھیں، جن میں وہ صفتیں پاتی چلی جائیں، ملتی چلی جائیں. مطلب حالت میرا وہ نہیں ہے موضوع میں ادھر جاؤں، لیکن امام حسین کی طرف آنا ہے. کل ہم نے جہاں امام حسن کے واقعے کو روکا تھا، وہیں سے امام حسین کا واقعہ ہے. گھر کا ماحول، امام حسن امام حسین دونوں بھائی ہیں. ایک تحریر لکھتے ہیں امام حسین اور امام حسن علیہ السلام دونوں. اب دیکھیے گھر میں بی بی فاطمہ بھی ہیں، توجہ فرمائیے گا، امام علی بھی ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام تو ہیں. گھر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جیسے تحریر لکھی فوراً والدہ کی خدمت میں گئے، اماں بتائیں ہماری دونوں کی تحریر میں کس کی تحریر اچھی ہے؟ سوال یہاں پہ قائم ہوتا ہے، اور اس کو ذرا ہم اپنی زندگی میں ڈالیں. شہزادی بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ بیٹا اپنے بابا سے پوچھو، فیصلہ بابا کریں گے. بابا کی خدمت میں گئے، بابا نے بھی بات سنی، ابھی بات آئے گی، کہا فیصلہ نانا کریں گے. نانا کی خدمت میں آئے، واقعہ پڑھیے گا تاریخ اسلام میں. نانا نے کہا فیصلہ آپ کی والدہ کریں گی. بچوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم والدہ ہی کی خدمت سے آئے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ فیصلہ آپ کی والدہ کریں گی، فوراً اطاعت کرتے ہوئے کہ بڑوں کی حیثیت کیا ہے ہماری زندگی میں، وہ ماں کی طرف چل دی ہے. اب ان واقعات میں ان تینوں جگہ پر آپ مجھے تاریخ اسلام میں کہیں نہیں بتا سکتے کہ جب یہ سوال امام حسن یا امام حسین نے یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے، ہے امام حسین کے لیے لیکن دونوں ساتھ میں، کہ اپنی والدہ سے پوچھا ہو، والدہ نے والد کی طرف بھیجا ہو، والد نے نانا کی طرف بھیجا ہو، نانا نے، کہیں یہ بچے جھنجھلائے ہوں. اور وہیں دوسرا پہلو ہے، کہیں امام علی بھی نہیں چڑھے. توجہ فرمائے گا، دیکھیں بڑا خوش سا موضوع ہے لیکن ایک پیغام ہے. وہیں رسول نے بھی ان کی بات سنی. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ اپنی بچوں کی تربیت کرتے وقت اپنے بچوں کی بات نہیں سنتے، ہم ان کو چپ کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ان کی نشو و نما کا ہے، گروتھ کا ہے. اہل بیت بات سن رہے ہیں اپنی اولاد کی اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں اسلامک ماحول بنے تو ان کی باتیں سنو، انہیں چپ نہ کرو. ہم سن پاتے ہیں باتیں؟ آفس سے تھکے ہوئے آرام کرنا ہے، کوئی ہمارے کمرے میں نہ آئے، کوئی ہمیں کچھ کرنے نہ آئے. اور اہل بیت، آپ حدیث قصہ پڑھیں، اہل بیت جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں سلام کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوشبو محسوس کرتے ہوئے،
روایتیں کہتی ہیں یہ بچے معصوم ہیں جو ہمارے گھر کے اندر ہیں، ان کے سامنے ہم اب دیکھیے ان کی جو زندگی ہے پیدا ہونے سے لے کے پہلے دن سے، توجہ فرمائیے گا، پہلے دن سے پیدا ہونے سے لے کے سال تک انہیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل ان کے لیے کردار بنے گا، ہمارا عمل جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ شہزادی بتا رہی ہیں، کس طرح؟ چڑی نہیں، شہزادی کی خدمت میں جب آئے تو اب شہزادی، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پھر دوسرا پیغام ہے، ماں ہے، اور یہاں پہ ایک اہم بات ہے میرے عزیزو، اب شہزادی کس طرح فیصلہ کریں کہ کس کی اچھی ہے کس کی بری، یا کس کی افضل ہے کس کی کمتر، بھائی کسی ایک کو تو چننا پڑے گا نا۔ اور یہاں پر شہزادی ہمارے لوگوں کو شاید ہمیں ایک پیغام دینا چاہ رہی ہیں کہ اولاد میں کبھی موازنہ نہ کرنا۔ دیکھیں آپ توجہ فرمانے کی کوشش کیجئے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے بی بی فاطمہ کی۔ بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان میں یہ کیسے تمیز کرو گے؟ آج ہمارے کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا ہے، تم نے کیسے کر لیا، تم کیسے فیل ہو گئے، تم نے کیسے شرارت کی، دیکھو فلاں کا بچہ ایسا، وہ بچہ ڈر گیا، وہ سہم رہا ہے بچہ۔ اب یہ معرفت کی بات ہے، جب شہزادی نے دیکھا کہ بابا نے پھر میری طرف بھیج دیا، تب شہزادی نے فیصلہ کیا۔ شہزادی کہتی ہیں بیٹا ایسا ہے کہ میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی، میرے گلے میں یہ ہار ہے، اس میں 7 موتیاں میں توڑ رہی ہوں، اب جو دانے زیادہ چن لے گا، یہ واقعہ فضائل ہے، اب اس پہ غور کریں یہ فضائل اہل بیت ہیں یا نہیں، کہ جو دانے زیادہ چن لے گا اس کی تحریر پیاری ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں 3 دانے آ گئے، چوتھے دانے کی طرف حسن بھی چاہتے ہیں ہاتھ بڑھائیں، امام حسین بھی چاہتے ہیں ہاتھ بڑھائیں، مگر یہ گھر وہ جو اللہ سے قریب ہے، اے جملہ سنیے میرے، یہ گھر وہ جو اللہ سے قریب ہے، یہ وہ خانوادہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے خاطر گزار رہا ہے، اور پیغام دے رہے ہیں کہ فوراً جبرائیل کو حکم ہو جاؤ دانے کو 2 حصوں میں بانٹ دو۔ دانے جیسے 2 حصوں میں بانٹے، آدھا امام حسن کے پاس آ گیا، آدھا امام حسین کے پاس آ گیا۔ شہزادی نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا کے چوم لیا، کہا بیٹا دیکھو اللہ نے فیصلہ کر دیا، میں نہ کہتی تھی تم دونوں برابر ہو۔ اب آپ ذرا سوچیں کیا ہم اپنے گھر میں یہ تہذیب، یہ تمدن لا پائے؟ میں نے کل بھی کیونکہ امام حسن کی کا ذکر کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا ان بچوں کو کتنا ٹائم دیا ہم نے، کس لہجے میں ان بچوں کے سامنے ہم نے بات کری۔ بہترین مربی یعنی استاد ماں باپ ہوتے ہیں، باپ سے پہلے استاد کی حیثیت ماں کی ہوتی ہے۔ پہلے دن سے آپ جب بچے کی ولادت ہو تو آپ محسوس کیجئے گا بچے کے سامنے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یہ تو میں نے آپ کو بچے کی بتا رہا ہوں، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے تعلیم اور ایکٹیویٹیز اس آنے والے بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ یقین نہ ہے تو بہت ساری ریسرچ موجود ہیں۔ ایک ریسرچ ابھی میں نے کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی کہ 2 خاتون جو حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، ایک کو مسلسل گانے سنائے گئے، ایک کو مسلسل تلاوت قرآن مجید سنائی گئی۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب بچہ تھوڑا چلنے لگا تو ایک طرف تلاوت چلائی گئی، ایک طرف گانے چلائے گئے۔ جس نے ماں کے شکم میں تلاوت سنی تھی وہ تلاوت کی طرف چلا، جس نے گانے سنے تھے وہ گانوں کی طرف چلا۔ یہ ریسرچ ہے، اور یہ خالی یہی نہیں ہے، ہمارے سامنے اس طرح کتنے واقعات ملتے جاتے ہیں، علماء سے منسوب ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ میں ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ واقعات کچھ تلاش کرنا آپ کا بھی کام ہے۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں ریڈی میڈ کے دور میں ہمیں مولوی کو ریڈی میڈ نہیں بنانا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر چیز وہ مولانا دے، کچھ ہمیں بھی پڑھنا ہے، کیونکہ پہلے کی زمانے کی کتابیں جو ہوا کرتی تھیں، ایک بات آگے تو میں عرض کرتا چلوں، آج ہم گوگل یا ساری چیزوں پر سرچ مارتے ہیں وہی چیز ملتی ہے، لیکن پہلے جو کتابیں ہوتی تھی اس میں پیج نمبر بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، اس کے اندر شروع میں ٹائٹل بھی نہیں ہوتے تھے، ساری چیزوں کی لسٹ نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے علماء سے پوچھا ایسا کیوں تھا؟ کہا اس لیے تاکہ جب آدمی ایک چیز ڈھونڈنا چاہے تو بہت ساری چیزوں کو پڑھ لے، بہت ساری چیزوں کو پڑھ، ذہن کھلتا ہے۔ اس ذہن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جتنا استعمال کرو گے اتنا استعمال ہوگا، اس کا خاصہ ہی یہ ہے کہ اس کو جتنا تم استعمال کرتے جاؤ گے بڑھتا جائے گا۔ اور یہ معرفت کی چیزیں جب پیدا ہوں گی جب محبت اہل بیت علیہ السلام ہمارے دل میں ہو۔ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کے لیے جو اصول بیان فرمائے ہیں ہمارے یہاں شاید وہ فالو نہیں ہوتے۔ دیکھیں اچھا کھلانا اپنی جگہ ہے، کیا ہم نے ان بچوں کی ورزش کا خیال رکھا ہے؟ خود اپنی ورزش کا خیال نہیں تو بچوں کی ورزش کا کیا خیال ہوگا؟ ان بچوں کی غذا کا ہم نے خیال رکھا ہے؟
ایک لمحے کے لیے میری بات سن لیجئے گا, بڑی دیر مجھے آپ برداشت کرتے ہیں, ساری چیز ہوتے ہیں, اس کو سنیں. ہم بچوں کو کون سی غذائیں دے رہے ہیں؟ جتنا خیال ہمیں ان بچوں کے کپڑوں کا ہوتا ہے کہ ان کی صحت کا ہے, ہمیں فکر مند تو ہیں, لیکن کھلا کیا رہے ہیں ان کو؟ ہم ان کو وقت کتنا دیتے نظر آ رہے ہیں؟ اور دیکھیے ابھی اہل جو امام حسین کا میں نے واقعہ سنا ہے, یہ گھر میں ہی تو موجود ہے سب. اور یہیں تک نہیں ہے, آپ جب تاریخ اسلام پڑھیں گے تو امام حسین علیہ السلام اور امام حسن آپس میں جیسے بھائی لڑتے ہیں, وہ لڑنا نہیں کہلاتا, وہ مذاق کہلاتا ہے. دیکھیں ایک حسین واقعہ ملتا ہے اور وہ دل کو لگتا ہے, وہ چیزیں نہیں پڑھی جاتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین آپس میں جیسے بھائی لڑتے ہیں. ہم بھی بچپن میں لڑے, تکیوں سے لڑے ہوتا ہے نا, وہ آپس میں کھیل رہے ہیں. تو رسول اسلام آگے بڑھے اور کہنے لگے میرے لال حسن حسین کو گرا دو. تاریخ پڑھیے گا, 14 ستارے میں بھی مل جائے گا واقعہ. تو بی بی فاطمہ آگے بڑھنے کے بعد کہ بابا, دیکھیں فضائل ہیں بھرپور اس میں, کہا بابا آپ حسن کا سپورٹ کر رہے ہیں, حسین کی طرف کیوں نہیں کھڑے؟ کہا فاطمہ دیکھو جبرائیل ہیں جو حسین کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. ایک سال بعد پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. یہ ہمارا مستقبل ہے. اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ بچے کی تعلیم اور تربیت پہ دھیان دو. اس کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. ایک حدیث میں کہ ان کی ذمہ داری 3 حصوں میں بانٹی ہے ہمارے اوپر, ایک حدیث میں کہ 4 حصوں میں ہے. ایک روایت جو 3 حصوں والی ہے وہ کہتی ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر, پڑھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا, میں ریپیٹ کر دوں اس کو دوبارہ, پیدا ہونے سے 7 سال تک ان بچوں کو آپ بادشاہ بنا کے رکھو. کیا بنا کے رکھنا ہے؟ بادشاہ. 7 سال سے 14 سال تک بچوں کو غلام بناؤ. 14 سال سے 21 سال تک بچے کو وزیر بناؤ. 21 سال کے بعد بچے کو دوست بنا لو. اب یہ 4 چیزیں ہیں, اگر 4 مانی جائیں, 3 والی حدیث مانا جائے تو وزیر تک ہے. اب بادشاہ کے بنانے کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ کے معنی کیا ہے؟ اب اسلامک نقطہ نظر سے بات کریں گے نا. بادشاہ کے معنی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی صحت, اس کی فکر, سب کا خیال رکھنا ہے. لیکن بادشاہ کے لیے یہ نا ابھی پتہ چل جائے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے. ہم بچپن سے ہی اس طرف دھیان نہیں دے پا رہے ہیں, لیکن شہزادی نے دیا ہے, امام حسین نے دیا ہے. آپ تاریخ پڑھیے گا, میں نے ابھی تاریخ سے کچھ اشارے آپ کو دیے ہیں اور تاریخ سے بھی اور اشارے دوں گا آپ کو انشاءاللہ کس طرح دیا ہے. پھر جیسے ہی 7 سال کا ہو جائے آپ غلام بناؤ. اب ہم غلام کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ غلام کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ اسلام کی نگاہ میں جو غلام ہے اس کو غلامی کہی جا رہی ہے. بہت اہم بات ہے میرے, غلام ہے نہیں نوکر. ہم سمجھ نوکر کے ہیں, ہماری نگاہ میں نوکر کو ساتھ بٹھا کے کھلا نہیں سکتے ہم لوگ. ہماری نگاہ میں نوکر وہ جس سے پیار سے بات نہیں کرنی, ہماری نگاہ میں خادم وہ جس سے اچھے لہجے میں بات نہیں کرنی. لیکن ہم بھول لیں ہمارا اپنے خادم سے اچھے لہجے میں بات نہ کرنا ہماری اولاد کی تربیت پر اثر انداز ہوگا. یہی وجہ ہے تو تاریخ اسلام کہتی ہے کہ شہزادی یا امام کے ساتھ کوئی بھی غلام کی حیثیت سے نہیں رہا, یا تو ماں کی حیثیت سے رہا یا باپ کی حیثیت سے رہا. آپ نہیں بات سمجھ پا رہے ہیں بھائی. اگر بی بی فضہ شہزادی کے گھر میں کنیز بن کے آئیں تو شہزادوں نے ماں کا درجہ دیا, کیونکہ امام حسن و حسین علیہ السلام و جناب زینب کی موجودگی میں جناب فاطمہ کا ان کے ساتھ کردار کس طرح کا تھا؟ بالکل اس طرح کا کردار جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان سے شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے, کیونکہ شہزادی اس چیز کو جانتی ہیں. اگر آج معاذ اللہ میں غلط لہجے میں اس سے باتیں کروں گی تو یہ بچے جو ان باتوں کو کیچ کریں گے یہ ان کے لیے تعلیم کا معیار غلط ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے. شریعت کیا حکم دیتی نظر آ رہی ہے؟ غلام بنا. غلام کے مطلب کیا ہے؟ غلام کے معنی یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کہیں نہ جائے. غلام کے معنی یہ ہے کہ آپ کی اطاعت میں زندگی گزارے. غلام کے دوسرے معنی ہے کہ آپ کی نگاہوں میں رہے, نگاہوں کے سامنے رہے. ہم غلام کے معنی سمجھتے ہیں بے عزتی کر دینا, کام لے لینا, سختی کر لینا. غلام کے معنی اسلام کی نگاہ میں ہے کہ جیسا آپ استعمال کر رہے ہو اس طرح کا استعمال کرانا ہے. پھر اس کے بعد وزیر کے معنی کیا ہے؟ کہ اسے یہ احساس ذمہ داری دلاؤ کہ تمہارے اوپر کوئی ہے جس کے تم مشاور ہو.
ہے ہمارے یہاں مشاور بنانے کا رواج؟ ایک لمحے کے لیے میں یہاں پہ رکتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کس کے لیے کما رہے ہیں؟ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ ان اولاد کے لیے۔ اس اولاد کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس اولاد کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے مستقبل کے بارے میں غور کیا جائے۔ آج پیسہ کس کے لیے کما رہا ہے؟ آدمی اپنے لیے نہیں کما رہا، کھائے گا 2 ہی روٹی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیرت امام حسین علیہ السلام سے تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی آنے کے بعد اسی طرح کے ماحول کو بنائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بچے ضد نہیں کرتے، ضد کرنا فطری چیز ہے۔ ہم ضد کرنے پہ بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں یا نہیں ڈانٹتے؟ میں ڈانٹ دیتا ہوں بھائی، کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہم بھی ڈانٹتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم اس چیز کو کھولیں، لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے بھی ضد کی ہے، اور ایک بار ضد نہیں کی ہے، بہت بار ضد کی ہے۔ ایک شکاری ہرن کا بچہ لایا، واقعہ سنتے ہیں غور نہیں کرتے ہیں، دانت دے کے چلے جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب شہزادی کے امام نبی کی خدمت میں شکاری ہرن کا بچہ لے کے آیا، امام حسن موجود تھے، رسول نے امام حسن کو دے دیا۔ تاریخ کہتے ہیں کہ امام حسین تھوڑی دیر بعد آئے، انہوں نے کہا نانا مجھے بھی چاہیے۔ اب آپ مجھے کسی تاریخ میں دکھا دو کہ امام حسین کو منع کیا ہو، ڈانٹا ہو۔ بچے کا حق ہے، آپ سے ضد نہیں کرے گا تو کس سے ضد کرے گا؟ ماں باپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو کس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ بس جس طرح یہ بچہ آپ سے ضد کر کے مانگ رہا ہے، بس آپ کے دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام اور معرفت اہل بیت علیہ السلام، محبت معرفت کے ساتھ اتنی عطا ہو جائے کہ اگر بچہ مانگے تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دو تو دردی بن کے کپڑے لیتے ہوئے نظر آ جائے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا، اللہ صاحب کن فیکون ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا، اللہ محبتیں دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ امام حسین نے ضد کری، مجھے چاہیے آہو، مجھے ہرن کا بچہ چاہیے، رسول نے نہیں ڈانٹا۔ بس جب نواسے نے زیادہ ضد کری، اللہ دلوں سے واقف ہے، اللہ کو معلوم ہے میرا بچہ مانگ رہا ہے، کس کے لیے مانگ رہا ہے، کس کے لیے؟ تو واقعہ ملتا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ہرن اپنے بچے کو لیتی ہوئی دوڑی دوڑی چلی آئی۔ میرا سلام، میری جانیں قربان مولا کائنات کے فضائل امام حسین کے اس جملے کے اوپر کہ جیسی ہی وہ آئی، انہوں نے فصیح عربی میں سلام کیا، سلام کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تاریخ کہتے نبی نے کہا میں نے تو نہیں بلایا، کہا نہیں آپ کا حسین ادھر رویا ہے، ادھر مجھے آواز غیب سے آئی کہ میرا حسین رو رہا ہے، چلو۔ اب یہ واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ میں پیغام کیا دے رہا ہے؟ بچوں کی جائز حاجات کو پورا کرنا۔ اچھا یہ آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ایک مقام، دوسرا مقام آ گیا عید کا موقع ہے یا نہیں؟ سنا ہی نہیں سنا ہم نے؟ سنا ہی نہیں، واقعہ تو سنا ہے نا۔ کیا کہا شہزادی نے؟ جنت سے آئیں بیٹا، آپ کا لباس درزی لے کے آئے گا۔ اور یہی نہیں ہے ضد، یہ دیکھیے ضد ایک وہ ہے کہ تمنا ہے، بچے کی فطرت ہے، کیونکہ محلے میں جو لوگ پہنیں گے یہ بھی پہنیں گے۔ وہ جو کپڑے صبح جبرائیل لے کے آئے وہ کپڑے سفید تھے۔ امام حسن حسین نے جب صبح دیکھا تو خوش تو ہوئے، لیکن اماں ہم تو سفید نہیں پہنیں گے، سب تو رنگین پہنیں گے۔ اب یہاں پہ رک کے تھوڑا ذرا سوچیں، وہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ رسول آئے کہ کیا بات ہے فاطمہ؟ کہا نا لباس تو آ گیا بابا، لیکن بچوں کی ضد ہے کہ رنگین پہنے گا، کوئی بات نہیں۔ جبرائیل ایک کٹورا لے کے آئے، ایک لوٹا لے کے آئے، برتن آئے، اس میں کپڑے ڈالے گئے، امام حسن کو ہرا مل گیا، امام حسین کو سر مل گیا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے واقعہ فضائل کا ہے، فضائل سنا کے گردہ سکتا ہوں میں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بچوں کی ضد کو ان کے والدین نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنی زندگی میں دیکھ لیں۔ پھر دوسری چیز، ہم بچے سے جو تمنائیں رکھ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے نہیں کر رہے ہیں باتیں ان کے درمیان۔ جیسے ہم نے پچھلی سے شاید 3 مجلس قبل اس چیز کو اشارہ دیا تھا کہ ہم اس کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت سناتے ہوئے نقل نہیں کر رہے ہیں اس کے سامنے۔ ہم نماز پڑھ کے جزا کس سے مانگتے ہیں؟ کبھی جماعت سے جزا مانگی ہم نے؟ محلے والے تو جزا نہیں، کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھ لیں تو اللہ دے گا۔ ہم روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے جزا مانگتے ہیں کیونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے ہم نے۔
ہم مجلس امام حسین علیہ السلام کرنے کے بعد اللہ سے جزا مانگتے ہیں، کیونکہ محبت حسین علیہ السلام میں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، رسول کی سنت کو انجام دیتے ہوئے مرض کر رہے ہیں۔ بس یہی چیز ان بچوں کو سکھانی ہے۔ اگر سلام کروانا ہے تو یہ نہ کہو کہ دادا خوش ہوں گے، ان کو بتاؤ سنت نبی ہے بڑوں کو سلام کرنا۔ نہیں میرے عزیزو، آپ تھوڑا سا لہجے کو سمجھتے چلیے، سنت نبی ہے، آپ ان کے سامنے ان سے عزت سے پیش آئیں۔ اگر ان کو اچھے لہجے میں بات کریں گے آپ، مثلا کوئی مہمان آیا، بیٹا جائیے پانی لے کے آئیے، مہمان کی خدمت کیجئے، نبی نے فرمایا ہے مہمان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ آپ کے الفاظ اس بچے کو ذہنی اعتبار سے مضبوط کر رہے ہیں۔ ان سے بات کیجئے، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ دیکھیں بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے اپنے بچوں کو خاموش کر دینا، ہم کر دیتے ہیں اکثر۔ ان بچوں کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں، بڑے بڑوں کے ذہن میں سوال نہیں آتے وہ، اور اگر آپ بار بار اپنے بچوں کو چپ پہ چپ، خاموش پہ خاموش کرتے جائیں گے تو ان کی گروتھ رک جائے گی۔ ان بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، کیونکہ میں نے بتایا امام حسن اور امام حسین کے جب واقعے دیکھیں تو ایک سے مولا کائنات کا بار بار کہنا حسن فیصلہ کرو، حسن آپ بتاؤ، حسن آپ فرماؤ، حسن ان کے سوالوں کو جواب دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ہے، ان بچوں کو بلند کرنا ہے۔ بلند کرنا ہے یا نہیں؟ لیکن ہم اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو کس طرح بلند کر رہے ہیں۔ اگر بچہ شرارت نہیں کرے گا تو بچہ کاہے کا ہے؟ اچھا دوسرے کے بچے شرارت کریں تو اچھا لگے؟ میں نے جملہ کہا ہے معذرت کے ساتھ، آپ دوسرے کے بچے شرارت کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب اپنا بچہ شرارت کرے تو اس پہ غصہ آتا ہے۔ کیوں غصہ آ رہا ہے بھائی؟ ہاں یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ شرارت غیر اسلامی ڈھنگ کی نہ ہو۔ نہیں، میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اور یہ غیر اسلامی ڈھنگ کی شرارت اسی وقت نہیں ہو پائے گی جب فضائل اہل بیت علیہم السلام تعلیم بننے کے بعد ان بچوں کو رٹا بھی دیے جائیں اور عملی میدان میں بھی لے کے آتے نظر آتے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی ایک پیرائے میں نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنی لمبی زندگی ہمیں ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتی ہے۔ یہ میں نے جو 20 سے 25 منٹ ان بچوں کے لیے، تاکہ امام حسین کی زندگی سے بچوں کا ہم کیا پیغام لے کے چلیں، ان سے سنیں، ان سے باتیں کریں۔ بڑا خوش، آپ یقین جانیں شاید یہ جو آپ موبائل میں اپنا ٹائم ہم بھی دیتے ہیں اور جو نہیں دینا چاہیے، جو ویسٹ کرتے ہیں ہم لوگ، فضول وہ کرتے ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ سکون ہمیں بچوں سے باتیں کرنے ملے گا۔ ان کے سوال کتنے پیارے ہوتے ہیں، آزمائیے گا اس چیز کو۔ وہ سوال اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیں گے۔ مگر اب تو 2-4 لوگ بیٹھنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہم لوگ۔ معافی کے ساتھ میں اس کو جسارت میں کر رہا ہوں اس باتوں کو، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے میرے عزیزو، 24 ہی گھنٹے ہمارے پاس ہیں، 24 ہی گھنٹے ایک عالم کے پاس ہیں، 24 ہی گھنٹے ایک آیت اللہ کے پاس ہیں، 24 ہی گھنٹے ایک کامیاب آدمی کے پاس ہیں۔ ہم مایوسی بھری باتیں اپنے ذہن میں لائے ہوئے ہیں، بس یہ ایک اشارہ دے رہا ہوں میرے کو، ہم مایوسی بھری نگیٹو تھوٹ ہمارے پاس پہلے سے ہیں۔ مثلا میری وسیم صاحب سے کوئی بات ہو گئی، ابھی سنائے میں نے ہو گئی، میں اپنے ذہن میں ایک نقشہ اور ایک پورا خاکہ، پوری جنگ تیار کر لی میں نے۔ اب اس عالم میں کیا میں بچے کی صحیح سے تربیت کر پاؤں گا؟ کیونکہ ایک جنگ چل رہی ہے میرے اندر، اور جبکہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو جیسے علماء نے فرمایا، علماء اخلاقیات نے فرمایا، جب تمہاری کسی سے لڑائی ہو، دیکھیں عجیب بات ہے، میں آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، جب تمہاری کسی سے لڑائی ہو تو لڑائی لڑنے کے لیے بھی الفاظ کا ہونا بہت ضروری ہے، آرگو کرنا بہت ضروری ہے، سوال جواب کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا میری لڑائی کسی ایک زید سے ہو گئی، اب میں زید سے کہوں زید صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا، ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، ہم تو آپ کو بڑا مانتے تھے، آپ کے لیے بارے ہم نے تو بڑا سنا تھا۔ ہو سکتا ہے علماء اخلاق فرماتے ہیں، علماء تربیت فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے یہ سوال کرنے کا طریقہ جو بار بار بول کے الفاظوں کو استعمال کرو، سامنے والے کو معافی مانگنے پہ مجبور کر دے۔
نہیں سنیے، سامنے والے کو معافی مانگنے پہ مجبور کر دے، یہی کردار ہے۔ اگر آپ کے بات آپ کے ذہن تک نہیں پہنچ پا رہی، یہ بار بار ہر مقام پہ امام نے خطبے کیوں دیے، امام حسن نے خطبے کیوں دیے، امام حسین نے خطبے کیوں دیے؟ مدینے سے نکلتے وقت خطبہ، مدینے سے نکلتے وقت خطبہ، مکے میں داخل ہونے کے بعد خطبہ، مکے سے نکلتے وقت خطبہ، ہر مقام پہ خطبے۔ خطبے نہیں ہے، یہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ شاید تمہیں احساس غلطی ہو جائے، احساس ندامت ہو جائے، اور جہاں جہاں احساس ندامت ہوتا گیا، کبھی حر بن کے آتے گئے، کبھی وہب قلبی بنتے آتے گئے، کبھی زور خین بن کے آتے گئے۔ اب میں سامنے والے کو پہلے چپ، ہمیں سننی نہیں ہے کوئی بات۔ کیوں نہیں سنو گے بھائی؟ سنو تو صحیح، اس کا موٹیو کیا ہے؟ اسلام جو پھیلا ہے وہ سننے سے تو پھیلا ہے نا۔ ہم سامنے والے کی سننے کے لیے تیار نہیں، سامنے والے کی تو چھوڑیے، ہم گھر میں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جب ہم اس کی سنیں گے، ہمارے پاس ووکیبلری ہونی چاہیے، الفاظ ہونے چاہیے۔ یہی اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سنو سامنے والے، بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ دلیل پوچھنے کی باری کرو گے تو ہر آدمی کے بس کی دلیلیں دینا نہیں ہوتا، جواب دینا نہیں ہوتا، اور جب وہ دلیل اور جواب نہیں دے پائے گا تو پچھتا ہو جائے گا، مٹتا چلا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے جو ہمارے مراجع کرام یا روزہ اربعین یہ ساری چیزیں کہتے ہیں، بتاؤ نا کہ تم جن جن کو کہہ رہے ہو وہ ہیں کیا، ہیں کیا؟ اب یہ سوال تو جب ہی ہو پائیں گے نا جب ہمارے پاس خود معرفت اہل بیت علیہ السلام ہو جائے، خود ہم اس چیز کو آ جائیں، ان ماحول کی زندگی ہم گزار لیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اور جو تاریخ اٹھا کے چلے جائیں، آپ کربلا پہ آتے ہیں ہم لوگ، کربلا پہ آنے کے بعد مصائب امام حسین کے بعد نوح سلام، بات ہماری یہیں تک ہو گئی۔ شہادت امام حسین نے کیا پیغام دیا ہمیں؟ بہت سارے پیغامات ہو سکتے ہیں۔ علماء اہل سنت، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، دنیا والوں نے جو امام حسین کی شہادت کے پیغامات لیے ہیں، اس میں ایک پیغام یہ لیا کہ باطل کے خلاف بولنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہے ہم میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور کربلا نے دوسرا پیغام ہمیں یہ دیا ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو یہ مت دیکھو سامنے تعداد کتنی ہے۔ اور ایک جملہ دیکھیں کیا فضائلی بھرا جملہ ہے، دیکھیں اسے فضائل نہ سمجھے تو ایک الگ بات ہے، بالکل جس طرح امام حسن نے صلح کی، میں ابھی اس کو پڑھوں گا بعد میں، کہ اسی طرح امام حسن نے صلح کر کے نانا کی صلح کی گواہی دری۔ کربلا میں 72 یعنی کم لاکھ زیادہ کے مقابلے امام حسین نے بھی اپنے نانا کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ پہلی اسلام کی جنگ میں کتنے تھے، سامنے کتنے تھے؟ نہیں میرے دوسرا پیغام، تیسرا پیغام جو امام حسین علیہ السلام کی تاریخ اور زندگی سے ہمیں ملتا ہے، آج تک انبیاء بھی یہ کارنامہ انجام نہیں دے پائے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے سامنے پریشانی کیا تھی؟ اگر جنگ کریں کہ ملوکیت کے لیے کر رہے ہیں، بادشاہت کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر بیعت کر لیں تو دوسرے بھائی مخالف خیمہ کیا کہتا نظر آئے گا کہ لو یہ تو ڈر گئے، گھر میں بیٹھ گئے۔ امام نے پیغام کیا نہیں، اتنا آپ کو شعور ہونا چاہیے، کب جنگ کرنی ہے، کب خاموشی کرنی ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ، آنے والی ان میں ہلکا ہلکا اشارہ دیں گے۔ اور امام حسین کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی نظر آتی ہے کہ ہم دوسروں کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے نہ چلائیں، اپنی ذمہ داری خود نبھائیں۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، ہم اپنی ذمہ داری خود سمجھیں۔ جب ہم کسی میں تعلیم کی، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی، کسی کی مدد کی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں قبر میں کس سے کس کا سوال ہوگا؟ ایک لمحے کے مجھے اجازت دیجیے میں جملہ کہہ سکوں۔ بھئی میں ابھی آپ کے سامنے بات کروں کہ میں کچھ بانٹنا چاہتا ہوں، تبرک لیتے وقت تو آپ کو خیال نہیں آتا دوسرے کا، کھاتے وقت تو آپ کو خیال نہیں آتا دوسرے کا کہ دوسرے کیا ہیں کیسے، ہمیں دسترخوان پہ بیٹھنے کی پہل ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو میرے عزیزو جب کھاتے وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کیا کہیں گے، دوسرے کیا کریں گے، تو فلاحی اور بہبودی اور امپرومنٹ کام کرنے کے لیے کیوں سوچتے ہیں کہ دوسرے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں ایک سلوات بھیجے بجل کے محمد والے محمد۔ اگر امام حسین علیہ السلام بھی یہی سوچتے کہ لوگ آ جائیں، نہیں، امام نے چاہا ہی نہیں۔ اور امام کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ مصیبتوں میں گر جاؤ تو کوشش کرو کہ آپ کے لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے شب عاشور چراغ بجھائے۔ کیوں بجھایا امام حسین نے چراغ؟ امام حسین علیہ السلام شب عاشور چراغ کیوں بجھوا رہے ہیں؟ کہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی تم میری جان جانی ہے، تم جانا چاہو تو چلے جاؤ،
اور بشارت بھی دے رہے ہیں میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. لیکن یہ ممکن نہیں کہ کوئی حسین ابن علی کے ساتھ کچھ عرصہ رہ لے اور وہ پھر حسین کو چھوڑ دے. کیوں چھوڑے گا امام حسین کو بھائی؟ کیوں اماموں کو چھوڑ دیں گے لوگ؟ کیونکہ بھائی کوئی ایک وجہ تو لاؤ جو ان کے کردار میں معاذ اللہ خاکم بدہن ایسی ہو جو معاشرے کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو. کس طرح کی زندگی امام حسین کی؟ مجھے اجازت دے کہ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ دیکھا گیا تو پیٹھ پہ گڈھے پڑے ہوئے تھے امام حسین کے. اور تاریخ اسلام پڑھیں گے وہ گڈھے وہ تھے جو رات کی تاریخی میں امام حسین اپنی پشت پر درہم و دینار رکھنے کے بعد غریبوں کو پہنچایا کرتے تھے. اب یہ باتیں اگر پڑھی جائیں گی سنی جائیں گی تو پھر آپ بے خبر نہیں رہو گے، اور جب بے خبر نہیں رہو گے تو روزے میں شر کہہ نہیں پاؤ گا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے قرضے ادا کیے ہیں. اٹھا لیں تاریخ اسلام اگر یہاں رکھی ہو تو اٹھا لیں امام حسین کی. تقریباً 20 روایتیں میں نے ایسی پڑھی ہیں کہ جہاں لوگ دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ معبود مجھ پہ قرض ہے، امام حسین کہہ رہے جہاں ہم نے بخشا، جہاں ہم ادا کر دیں گے. ہمیں کبھی توفیق ہوئی کہ ہم اپنے سگے بھائی کا قرض ادا کر دیں؟ کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے، پریشانی آ جاتی ہیں، معاف کیجیے گا مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے. معافی کا لفظ بار بار میری عادت بن چکی ہے کیونکہ میں شیعہ کمیونٹی سے زیادہ غیر قوم میں جا کے بولتا ہوں. بھائی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنی قوم کو تاکہ میں ان تک بات پہنچاؤں. میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں اہل سنت کے دلی میں رہتے ہوئے تقریباً ہر پروگرام میں جاتا ہوں، اسی لباس میں جاتا ہوں. اس کے مجھے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک، میری موجودگی میں کبھی خلاف اہل بیت نہیں بول پاتے ہو. دوسرا، جب میں مجلس کرتا ہوں انہیں آنا پڑتا ہے، پھر انہیں میں بلاتا ہوں. میں سردار کے یہاں بھی جاتا ہوں، میرے آپ یوٹیوب پر مل جائے گا، میں گرو نانک کی جینتی پہ بھی تھا. اور جانا چاہیے، سیکھو ان کے پاس ہمارے اہل بیت کی کتنی اچھائی ہیں. میں نے اس دن بات کہی تھی اظہر بھائی کہ میں اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں. فری ڈائلیسس، فری آف کاسٹ میڈیسن، 24 گھنٹے کھانا، مسافروں کے رہنے کا انتظام، یعنی جو بیت المال سے ہونا چاہیے تھا وہ غیر قومیں کر رہی ہیں. مجھے معذرت کے کہہ رہے ہیں، خمس کا نظام ہمارے پاس، زکوٰۃ کا نظام ہمارے پاس، فطرے کا نظام ہمارے پاس، صدقے کا نظام ہمارے پاس، کار خیر ہمارے پاس، راہ خدا میں 1 خرچ کر کے 70 ملنے کی جزا ہمارے پاس. اب ذرا سوچیے، امام حسین نے روایت کہتی ہے ایک شخص نے کہا مولا میں 60,000 کا مقروض ہوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، 60,000 پڑھنا آسان ہے، اس درہم میں بھائی دینار ہیں، ہم دے دیں گے. اب میں رک کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہمارا شریف فریضہ نہیں کہ سنت امام حسین پہ عمل کرتے ہوئے، دیکھیے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، معاف کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت اچھے لوگ ہیں جو غیروں کی قرض حسنہ سے مدد کرتے ہیں، مگر لینے والے کو بھی دینے کی سوچنی چاہیے. دیکھیے دقت دونوں طرف آتی ہے. میں اگر کسی کی مدد کرنا بھی چاہوں تو لوگ مجھے دینا نہیں چاہتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف تھا، اس کی ضرورت تھی، اس نے دے دیا. لیکن ہمیں اپنے امام کی سنت پہ عمل کرنا ہے، سامنے والے کی سنت کیا اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. میں ایک اہم بات، بس میں وقت ہو چکا ہے میں کہتا چلوں، جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا شاید کسی مجلس میں، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسین کا واقعہ لیکن امیر المومنین کی طرف میں تھوڑا رجوع کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک پیغام ہے آج کی مجلس میں، ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کو آپس میں کاروبار کیا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس فیملی میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، کس نے کیا کاروبار کر رہے ہیں، تاکہ جہاں ہم کو جب موقع مل سکے ہم اس کی تھوڑی بہت مدد کر سکیں. میں اس کو کہے بغیر نہیں رہ پاؤں گا کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے. حضرت علی کہاں پہ کام کرتے ہیں؟ یہودی کے باغ میں کرتے تھے. بھائی یہ بالکل سچی بات ہے نا، یہ وہیں کرتے تھے. کھجور کہاں سے خریدتے تھے؟ اپنی ضرورت کے لیے کھجور کہاں سے خریدتے تھے حضرت علی؟ جناب میثم تمار سے. باغ میں کام کرتے ہیں کھجور کے، خرید رہے ہیں میثم تمار سے. یہ میں پڑھ چکا ہوں لیکن پھر پڑھوں گا، میں خرید رہے ہیں میثم تمار سے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت علی کس ریٹ پہ لیں گے؟ ریٹ تو پتہ ہے حضرت علی کو،
کہ مارکیٹ سے باغ سے کس ریٹ میں آ رہا ہے. کیا علی علیہ السلام کی عدالت اس چیز کو قبول کرے گی کہ اسی ریٹ میں مانگوں جس ریٹ میں تو مارکیٹ سے لایا ہے؟ ہمارے یہاں یہ چیز دشمنوں نے رائج کی، اپنوں کے آنا جانا اپنے کاٹ لیں گے، اپنے کیا بارگیننگ نہیں کر پاؤ گے. ارے میرے بھائی فائدہ گھاٹا چھوڑو، سنت علی سوچو. نہیں میرا سنت امیر المومنین سوچو. سنت امیر المومنین یہ ہے کہ محنت مزدوری کاروبار کہیں بھی کرو، لیکن ضرورت کی چیز جتنی ہو سکے اپنی قوم سے لو تاکہ وہ مضبوط ہو سکے. اب یہ تو سنت امیر المومنین ہے، لیکن جو امیر المومنین کے ساتھ رہ رہا ہوگا وہ بھی کیسا ہوگا؟ کیا ابھی یہ ہمارے لیے ہیں، ہم جس سے کوئی ہم سے خریدنا ہے تو ہمارے لیے. کیا میسم تمار یہ جانتے ہوئے کہ مولا کچھ بولیں گے نہیں قیمت زیادہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوچنے کا مقام ہے نا. امیر المومنین مارکیٹ کے ریٹ پہ نہیں لیں گے، یعنی جو وہاں سے ملا ہے. میسم حضرت علی علیہ السلام کو مارکیٹ سے زیادہ ریٹ پہ بیچ نہیں سکتے. اور امیر المومنین بھی مثلا اگر کھجور 1 درہم کی ہے، 1 درہم روپے کلو لے کے آئیں تو امیر المومنین بھی یہ نہیں کہیں گے کہ 1 پہ ہی دے دو، اور میسم بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر وہ 1 والی کھجور مارکیٹ میں 2 کی بک رہی ہے میں حضرت علی کو 1.5 کی بیچوں تو 1.5 کی لے لیں. نہیں بھائی، جتنے کی ہم دوسرے سے لے رہے ہیں، مثلا یہی گھڑی ہے، مثلا ایک مطلب گھڑی چھوڑیے، مطلب کوئی بھی ایک چیز، ایک رومال ہے 10 روپے کا رومال ہے، جب ہر دکان پہ وہ 10 ہی کا بک رہا ہے تو اپنے بھائی سے 10 میں لینے میں کیا پریشانی ہے بھئی؟ کیا پریشانی ہے؟ اسی طرح جو کاروبار کر رہے ہیں، اس پیغام میں دیتا چلا ہوں، جو پیغام ہے مثلا میرے ایک جنرل اسٹور ہے، میں کچھ چیزیں بیچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنی دکان پہ مال لاؤں تو اس کے ریٹ الگ ہوں، لیکن اگر میرے بھائیوں کا بھی یہی کاروبار ہے، ہم مل کے ایک ساتھ مال اٹھائیں. اب آپ لوگ تو بڑے ذہین لوگ ہو، کاروباری لوگ ہو. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ تعلیمات اہل بیت ہے، یہ امام حسین کا پیغام ہے. آپ کو یقین نہ ہو تو انقلاب اسلام کے بعد، جب صدام کے مرنے کے بعد جو حالات ہوئے، میں نے ایرانیوں سے بات کری، آپ لوگوں نے بھی معلوم کیا ہوگا، دیکھا ہوگا جو زیارتوں پہ گئے ایرانی سے، میں نے ایک سے کہا کہ یار تم ماہ محرم میں شاپنگ کر رہے ہو. دیکھیے جملہ سنیے گا اس کا. میں کہ تم ماہ محرم میں شاپنگ کر رہے ہو؟ کہ لے ہمارا شاپنگ کا نظریہ دوسرا ہی، عراقی بھائی ہمارے کمزور حالت میں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے جو چیز ہم یہاں سے خرید رہے ہیں ہمارے ملک میں سستی ہیں اس سے زیادہ، ہم تو ان سے اس لیے خرید رہے ہیں تاکہ ان کو کاروبار کی عادت پڑی رہے. ایک سال بعد پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے آج کیا پیغام لیا ہے؟ بچوں کی تربیت، حق کے خاطر اٹھ جانا، اور مصیبتیں پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں جو فرائض ہم پر ہیں ان کو نہیں ٹالنا. اب وہ فرائض واجبات نماز کے بھی ہو سکتے ہیں، مجلس امام حسین کے بھی ہو سکتے ہیں، عزاداری میں چندہ دینے کے بھی ہو سکتے ہیں، نذر و نیاز میں جو حصہ لیتے تھے اس کے بھی ہو سکتے ہیں، تربیت اولاد کے بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے احترام کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا بعد میں کہ کون کون سے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کسی فرض کو ترک نہیں کیا ہے. مہمان نوازی، اللہ مرحوم قلب صادق صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ امام حسین کربلا میں اخلاق لے کے آئے تھے، تعلیم لے کے آئے تھے، شجاعت لے کے آئے تھے، مہمان نوازی لے کے آئے تھے، مگر ہم نے صرف آنسو لیے. اور کہتے ہیں وہ آنسو بھی ہمارے اس طریقے کے نہیں ہیں کہ جو کربلا والوں پہ رونے کا حق ہے. بھئی ہم بھی پڑھتے ہیں 5 منٹ مسائب، تھوڑی دیر آپ رو، اس کے بعد ماتم، پھر باتیں ختم ہو گئی. ان مروں پہ امام حسین کی زندگی سے ہمیں پیغام لینا ہے. امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اپنے معاشرے میں عام کرنی ہے. کس طرح اپنے اصحاب سے پیش آتے ہیں، کس طرح ایک بھائی کو اپنی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے، کس طرح ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ میں انشاءاللہ چوتھے امام یا امام رضا علیہ السلام یا کسی بھی امام کے حالات میں بھائی کے حقوق اور یہ بھائی کی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا. جو آج ہمارے یہاں جو فیملیاں ہیں، جوائنٹ فیملی بڑھتی نظر آ رہی ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں کس طرح کی فیملیاں رہی ہیں ایک ساتھ، اور ابھی وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم پھر متحد ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ زمانہ قدیم میں ایک کماتا تھا 9 کھاتے تھے، آج 9 کماتے ہیں 2 نہیں کھا پاتے۔ امام حسین کے دسترخوان، اللہ اکبر، شہادت کے بعد بھی لنگر حسین جاری و ساری ہے۔ امام حسین کے نام پر آج بھی جتنا باٹا کھلایا جاتا ہے کسی کے نام پر، میرے عزیز اس میں کمی نہ کیا کریں۔ یہ میں بہت کلیئر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے خرچ کرنے کے لیے جو نیت کر چکے ہو اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ امام حسین کی راہ میں خرچ کرنے آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی نیکی وہی جو امام اپنے لیے ہمارا پیسہ لے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں کہ ہر کسی کے بس کی نہیں ہے۔ چاہتے بہت سے لوگ ہیں، چاہتے بہت سے ہم بھی کریں گے، ہم ہو نہیں پاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ جیسے کہ روایتوں میں ملتا ہے کم کرنے میں بھی نہیں شرمایا کرو۔ اگر آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہے کوئی بات، یہ تو نیتیں دیکھتے ہیں، کچھ نہیں ہے سلوات ہی ان کو ہدیہ کر دو، کچھ نہیں ہے پانی پہ نظر کرا دو، مگر نظر و نیاز کے، یہ میں اس کو پڑھ چکا ہوں، پھر آنے والے اس میں عرض کروں گا کبھی انشاءاللہ، نظر و نیاز کو ادب اور تہذیب کے ساتھ ادا کرو، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ وہ نام حسین علیہ السلام کا تبرک ہے کہ اس نام پہ تو ملائکہ روٹی لے کے جاتے ہیں ادب کے ساتھ۔ اس دسترخوان کے لیے روایتیں ملتی ہیں کہ جب نام حسین، نام مولا کے تبرک کو دیکھو تو اس کو کھانے اور پہننے سے پہلے دعا مانگو، کیونکہ یہ وہ رزق حلال ہے، جب شکم میں جاتا ہے تو دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس کی یاد میں کھلایا جا رہا ہے کہ جس نے کھانا نہیں مانگا ہے کبھی، پانی تو مانگا ہے، کھانا نہیں مانگا ہے، اور یہ اس کی یاد میں کہ جس پر مصیبتیں ایک نہیں ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آپ محسوس کیجئے میرے عزیزو، ذاکر مصائب پڑھتے ہیں، ہم بھی مصائب پڑھتے ہو تو رونے رلانے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کو ذرا محسوس کیجئے، شب عاشور کو محسوس کیجئے۔ چلیے تھوڑی دیر کہ امام حسین چراغ بجھا رہے ہیں، چراغ جلایا جاتا ہے تو سب موجود ہیں، مولا ہم نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد تاریخ کہتے ہیں کہ امام حسین اپنے ساتھ لیے ہوئے چل رہے ہیں، لوگوں کو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر خیمے سے ایک عجیب کشمہ پرسی کا عالم ہے۔ ہر ماں اپنی اولاد سے کہہ رہی ہے میرے لال تمہیں کل ماموں پہ قربان ہونا ہے، کل چاچا پہ قربان ہونا ہے، کل امو پہ قربان ہونا ہے۔ ہر ماں سمجھا رہی ہے اپنی اولاد کو۔ یعنی حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شب عاشور خیام گاہ امام حسین میں ایسی آوازیں آتی ہیں شہد کی مکھیاں بن بنا رہی، یعنی عبادتوں کی آوازیں۔ اور چراغ اور حجت ایک بار تمام نہیں کری، کیونکہ امام حسین کا ذکر ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے 2 بار یہ کام انجام دیا ہے، ایک بار خیمے میں بلانے کے بعد، دوسرا جب خیموں میں بلانے کے بعد یہ کام انجام دے چکے تو پھر جناب زینب کی خدمت میں رہے، بہن اور بھائی ہیں، شریکت الحسین ہے، بہن کی خدمت میں آنے کے بعد کہا ہے کہ بہن کل ہماری شہادت واقع ہوگی۔ تو جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے پوچھا ہے بھائیا کیا اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کہا میں نے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے۔ اس کے بعد پھر تاریخ کہتی ہے کہ جناب امام حسین نے پھر اصحاب کو بلا کے کہا کہ اگر اب بھی جانا چاہو تو چلے جاؤ، مگر سب نے کہا ہم جانے کے لیے نہیں آئے مولا، ہم تو آپ کے قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں معرفت ہے، ہمیں معلوم ہے زندگی میں بھی کامیابی آپ کے قدموں میں ہے، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدموں میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ سب عبادتوں میں مصروف ہو گئے، مگر مقاتل کہتے ہیں کہ جب یہ عبادتوں میں مصروف تھے تو حسین خیام گاہ کے ارد گرد چل رہے ہیں۔ جب ایک نشیب کے قریب گئے تو سامنے والا رک گیا۔ امام نے پوچھا کیوں رک گئے، کیا ہے؟ تو آواز آئی آقا یہاں سے کچھ آواز آ رہی ہے، آقا یہاں سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ شاید آپ کے ذہن تک وہ آوازوں کا ذکر پہنچ گیا ہو۔ امام نے کہا ہاں چلو آگے چلو، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری اماں فاطمہ ہے، ہماری مادر ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کل حسین شہید کر دیے جائیں گے، کل حسین مار دیے جائیں گے، کل حسین قتل کر دیے جائیں گے۔
اب محسوس تو کیجئے یہ گھر میں کس طرح کا عالم ہے، یہ قسمہ پرسی کا عالم چل رہا ہے۔ ادھر ماں گریہ فرما رہی ہے، ادھر بہن بیٹے کو تلقین کر رہی ہے، ادھر ماں بیٹے کو سجاتی نظر آ رہی ہے۔ سب کی تمنا، آخری جملہ میرے عزیزو، سب کی تمنا اور سب کے جواب بس یہی ہے، میرے لال کل جب تک تم رہنا تمہارے آقا پہ حرف نہ آنے پائے، حسین پہ مصیبتیں نہ آنے پائیں، حسین پہ کوئی اذیت نہ آنے پائے۔ میرا دل کہتا ہے جب ہر ماں اپنی اولاد سے کہہ رہی تھی تو مادر اصغر نے بھی اپنے لال اصغر سے ضرور کہا ہوگا، میرے لال تیری موجودگی میں حسین کو اذیت نہ ہونی چاہیے۔ اور اس کا تجربہ میں آپ کے سامنے تاریخ سے انالائز کر کے رکھ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جب حرملا کا تیر چلا اور جناب علی اصغر کے لگا ہے تو بیٹا باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوا ہے۔ ارے یہ منقلب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ خیمے کی طرف دیکھ کر شاید اماں سے کہہ رہا ہو، اے اماں ارے مجھے بخش دینا، تیر بڑا تھا، ارے گلا چھوٹا رہ گیا، ورنہ کوشش تو میں نے بھی یہ کی تھی کہ میری زندگی میں میرے بابا پہ کوئی مصیبت نہ آئے، مگر گلا چھوٹا رہ گیا، تیر بڑا رہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود تمام حاضران میں میرے جو سننے کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مراجع کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ۔ جو دام درہم سخن کسی بھی اعتبار سے عزائے حسین میں سے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں شفا کامل عاجل عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں قرضے کو غیب سے عطا فرما۔ معبود جو حج و زیارات کر چکے ان کو قبول فرما۔ جو مشتاق ہیں ان کو ان کی بذل سے اپنی بارگاہ میں بلا۔ معبود زیادہ دیر نہ لگا امام کے طور میں تاجیر فرما، تاج پر مجھے بھی حق بنے سے کام ماتم حسین۔